بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وآله وأزواجه وذريته أجمعين. اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي ربنا زدنا علما وعملا وإخلاصا يا رب العالمين. اللهم انصر أولياءك في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم إنك على كل شيء قدير. اللهم فرج عنا وعن إخواننا في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم نفس كربنا وكربهم وثبت أقدامنا وأقدامهم والطف بنا وبهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله الطيبين الطاهرين وأزواجه وذريته وإخوانه وأعوانه وأنصاره أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين آمين يا رب العالمين. اچھا یہ سوال ہے جی کہ خود مختاری تو انسان خود مختار جو ہے آزادی کے ذریعے بنتا ہے یا وہ خود مختار ہوتا ہے فی نفسہ ہی اور اس لیے آزادی چاہتا ہے؟ تو بنیادی طور پہ سوال جو ہے بڑا اچھا سوال ہے. مطلب ہے کہ یہ چیزوں کو غور سے پڑھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں. خود مختاری اور آزادی کے درمیان کیا تعلق ہے؟ تو تعلق کو جو ظاہر تعلق جو یہ اصطلاحات ہیں، آزادی بھی اصطلاح ہے، خود مختاری بھی اصطلاح ہے، اور مختلف زبانوں میں آزادی اور خود مختاری کے الفاظ جو ہیں زمانہ قدیم سے چلے آ رہے ہیں، کوئی نئے الفاظ نہیں ہیں. تو اس لیے ان الفاظ، لیکن یہ کہ سیاق میں ان کے معنی بدلتے رہتے ہیں، تو اس لیے سیاق کی بہت اہمیت. سیاق میں معنی بدلتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان اصطلاحات اور معانی کا جو رول کسی تہذیب میں ہوتا ہے اس تہذیب کے بدلنے کے ساتھ وہ تصورات جو ہیں ان کا رول تہذیب میں بدلتا جاتا ہے. مثلا ہم کہتے ہیں کہ مغربی تہذیب جو ہے اس کی اصل جو قدر ہے وہ آزادی ہے، اس کے خاص معنی ہے. اور ظاہر ہے یہ قدر جو ہے فرد، معاشرے، ایک خاص فرد معاشرے اور ریاست کے تصور کو لازم ہے. مثلا اس کے برعکس مثلا یہ ہے کہ اسلام میں اصل جو قدر ہے وہ ابدیت ہے، اور فرد اور معاشرہ جو بنے گا اور ریاست جو بنے گی اس میں ابدیت کا ایک سینٹرل مرکزی رول ہوگا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آزادی کا تصور اسلام میں نہیں ہے، لیکن اس میں دو باتیں ہوں گی، ایک اس کے معنی مختلف ہیں اور دوسرا یہ کہ اس کا رول مختلف تہذیب. اسی طرح اس کا مطلب یہ نہیں کہ ابدیت یہاں اس کا کوئی رول ہی نہیں، رول مختلف ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کا جو معنی ہے وہ مختلف ہے. سمجھے؟ تو یہ تو مطلب ایک سیاقی بات، ایک بیک گراؤنڈ کی بات ہے. ابھی اس کو ٹیکل کرنا سوال کو ہم نے شروع نہیں کیا.
جو اس اصل سوال کی طرف آتے ہیں، ہو سب مطلب جتنا دیکھتے سوچتے ہیں کیا یعنی ہو سکتا ہے کہ ایک نشست میں یہ پورا نہ ہو، یہ دیکھتے ہیں. تو جو میرا اپنا تصور ہے وہ یہ ہے کہ آزادی جو ہے اس سے شروع کرنا چاہیے. نہیں، وہ بنیادی کانسیپٹ ہے، بنیادی تصور ہے فریڈم. ظاہر ہے فرد جو ہے اس کے اندر آزادی کی آرزو ہو سکتی ہے اور معاشرے میں بھی ہو سکتی ہے، اور ریاست ایک ایبسٹریکٹ چیز ہے لیکن ریاست میں بھی ہو سکتی ہے، کم از کم اس کا مرکزی رول. لیکن آزادی کی دو پہلو ہیں اس آزادی: منفی آزادی اور مثبت آزادی. جو سیاسی فلسفے کی یہ بنیادی جو ہے اصطلاحیں ہیں، میکیوالی کے زمانے سے ان کا جو ہے، آپ کو میکیوالی کی کتابوں میں اس تصور اور اس فرق ملتا ہے، لیکن بعد میں جو ہے اس کے جو اہم فلسفی ہیں مثلا یہ ہے کہ وہ لاک ہے، جان لاک اور کانٹ وغیرہ اور ہیگل. ظاہر ہے منفی آزادی کا مطلب یہ ہے کہ فرد خارج سے اس پر کوئی ارادہ مسلط نہ ہو. ان معنی میں وہ منفی طور پہ آزاد ہے. تو خارج سے جو چیزیں عام طور پہ مسلط ہو سکتی ہیں لوگوں پہ، انسان کا ارادہ ہے. ایک تو فطرت ہے کہ فطرت جو ہے انسان کے ارادے کو توڑتی ہے، جیسے امام علی کرم اللہ وجہہ الکریم رضی اللہ عنہ سے منقول ہے: عرفت ربی بفسخ العزائم، میں نے اپنے رب کو پہچانا اپنے ارادوں اور اپنے عزائم یعنی اپنے پروجیکٹس کی ناکامی سے. تو یہ جو ہے فطرت کی وہ ہے، انسان چاہتا ہے کوئی چیز لیکن یہ ہے کہ اس کا ارادہ جو ہے اس کو فطرت جو ہے ناکام بناتی ہے. تو فطرت کا جو تسلط ہے اس سے آزادی، یہ اس کا ایک حصہ ہے. دوسرا معاشرہ، پرانا معاشرہ جس میں آپ رہ رہے ہیں، وہ آپ پہ اقدار مسلط کرتا ہے، آپ ان کو پسند نہیں کرتے، ریاست کرتی ہے، دوسرے افراد کرتے ہیں. تو معاشرے کے ارادے سے، ریاست کے ارادے سے اور دوسرے افراد کے ارادے سے آپ کا ارادہ جو ہے آزاد. یہ دو بنیادی منفی آزادی کے طریقے. اب آزاد ہونے کے یہ منفی معنی میں آزاد، تو آپ کہیں گے آپ آزاد ہیں منفی معنی. منفی معنی میں جو آزادی ہے وہ
ایک قدر ہے، یہ آپ کی قدر ہے کہ کوئی دوسرا جو ہے آپ کے ارادے پر اپنا ارادہ آپ کی مرضی کے بغیر مسلط نہ کرے. اور اس کو بنانے کے لیے جو ہے نیگیٹو رائٹ دیے جاتے ہیں، منفی حقوق. منفی حقوق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان حقوق کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کوئی دوسرا آپ پہ اپنا ارادہ جو ہے مسلط نہ کر سکے. اچھا، تو یہ منفی جو آزادی ہے آپ کو خود مختار لازماً نہیں بناتی، یہ مثبت معنی میں کم از کم نہیں بناتی. تو منفی معنی میں جو آزادی ہے وہ شرط ہے خود مختاری کی، ضروری شرط ہے، کافی شرط نہیں. یہ سفیشینٹ شرط نہیں. ضروری شرط اور کافی شرط میں یہ فرق ہوتا ہے کہ ضروری شرط جو ہے اس کے بغیر وہ جو اس کا مشروط ہے وہ نہیں ہو سکتا، لیکن یہ کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ اس شرط کی موجودگی سے مشروط جو ہے پایا جائے. مثلا یہ کہ بادل جو ہیں بارش کی ضروری شرط ہے، لیکن یعنی لازمی بھی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن کافی شرط نہیں ہے، کیونکہ بارہا بادل ہوتے ہیں اور بارش نہیں ہوتی. صحیح. کافی شرط کی یہ ہے کہ کافی شرط جب بھی ہوگی تو مشروط موجود ہوگا. اگر کافی شرط جو ہے موجود ہو اور مشروط موجود نہ ہو، اس کا مطلب ہے وہ کافی شرط نہیں ہے. لیکن ضروری شرط جو ہے وہ موجود ہو سکتی ہے اور مشروط موجود نہ ہو. اور اگر مشروط موجود ہو اور شرط موجود نہ ہو تو وہ ضروری شرط نہیں ہو سکتی. سمجھے نا؟ یہ ہو سکتا ہے کہ مشروط موجود ہو اور اس کی جو کافی شرط ہے وہ موجود نہ ہو، کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی اور شرط جو ہے وہ کافی شرط کا رول ادا کرے. سمجھے نا؟ تو ان معنوں میں جو منفی آزادی ہے وہ ابھی خود مختاری کو ڈیفائن میں نے نہیں کیا، لیکن خود مختاری کی شرط ہے، خود مختاری نہیں ہے. اور خود مختاری کا مطلب یہ ہے کہ خود مختار، آپ اپنے مختار. ٹھیک ہے، یہ خود مختاری اس سیلف ڈٹرمنیشن بھی کہتے ہیں، اس کو آٹونومی بھی کہتے ہیں. یہ اس لحاظ سے مترادفات ہیں. تو ان معنوں میں منفی آزادی تو خود مختاری کی شرط ہے، لیکن خود مختاری نہیں ہے. دوسری آزادی ہے مثبت آزادی. مثبت آزادی کا مطلب یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ دوسروں کے ارادے مثبت آزادی کے لیے منفی آزادی ضروری ہے، یعنی دوسروں کے ارادے سے آپ اب دوسروں سے مراد فطرت بھی اور معاشرہ اور ریاست بھی ہے. اب دوسروں کے ارادے سے آزاد ہو کے آپ کیا کرتے ہیں مثبتاً؟ نماز پڑھ سکتے ہیں، نہ اللہ نعوذ باللہ
زنا کر سکتے ہیں، نعوذ باللہ کفر کر سکتے ہیں، مسلمان ہو سکتے ہیں، کافر ہو سکتے ہیں. کیونکہ یہ اور بات ہے کہ ایک آدمی جس کا مقصود جو ہے منفی آزادی ہو تو اسلام اس کے لیے ایک اسلام کی وہ اصل کو نہیں سمجھ سکے گا، تو وہ ایک الگ بات ہے. لیکن منفی آزادی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ مثبت طور پہ آزاد ہیں. مثبت طور پہ آزادی کا مطلب ہے کہ آپ اپنے ارادے کا تعین اور اپنی زندگی کا تعین، اپنی ذات کی تشکیل اپنے ارادے سے کریں، اپنی مرضی سے کریں. تو دوسروں کے ارادے سے میں آزاد ہوں. اب مثبت آزادی کی ہمیں کیا رکاوٹیں ہو سکتی ہیں؟ مثبت آزادی کے راہ میں یہ رکاوٹ ہو سکتی ہے کہ میرے پاس وسائل نہیں ہے، قوت نہیں ہے، قدرت نہیں ہے. تو یہ چیزیں چاہیے مجھے اپنی ذات کی تشکیل کے لیے. یعنی میں بھوکا مر رہا ہوں تو مطلب یہ کہ میں اپنی ذات کی تشکیل کیسے کروں. مثلا یہ کہ میں چاہتا ہوں کہ انجینئر بنوں، لیکن اگر مجھے تعلیم حاصل کرنے کا موقع نہ ہو، یعنی وسائل نہ ہوں، تو میں انجینئر کیسے بنوں گا؟ تو میں منفی طور پہ آزاد ہو سکتا ہوں، کوئی مجھے روک رہا نہیں ہے پڑھنے سے، جیسے کہ کہتے ہیں طالبان لڑکیوں کو روک رہے ہیں. مجھے کوئی روک رہا ہو، لیکن میرے پاس جو ہے یونیورسٹی نہیں ہے، مدرسہ نہیں ہے. مدرسہ ہے تو مطلب یہ ہے کہ پیسے نہیں ہیں، پیسے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ میری آرزو نہ ہو، یعنی اور آرزو ہو تو مطلب یہ کہ دوسرے آرزو ہیں اس پہ حاوی ہے وغیرہ وغیرہ، یعنی اس کو ویکنیس آف ول کہتے ہیں. بہت سی چیزیں ہیں اس میں، لیکن یہ مثبت اور بنیادی آزادی. تو یہ ہے مثبت آزادی. مثبت آزادی کا کیا مطلب ہے؟ اپنی ذات کی تشکیل اپنے ارادے، آزاد ارادے سے کرنا. اب آپ کا اپنا ارادہ کیا ہے؟ کچھ بھی ہو سکتا ہے. مطلب آپ مسلمان بننا چاہتے ہیں تو اس لیے مطلب لبرلزم کے اندر مسلمان بننے کی گنجائش ہے جب تک آپ آزادی کو رد نہ کریں. آپ عالم بننا چاہتے ہیں، آپ کھلاڑی بننا چاہتے ہیں، آپ عام زندگی گزارنا چاہتے ہیں وغیرہ وغیرہ. یہ مثبت آزادی. اب خود مختاری جو ہے مثبت آزادی سے ملتا جلتا تصور ہے، لیکن اس کے بالکل اللہ بھلا کرے آپ کا، اس سے بالکل یعنی یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک ہی تصور آ کے، کیونکہ خود مختاری کا مطلب ہے آپ اپنے مختار آپ ہیں. آپ کی ذات آپ کے اختیار میں ہے، آپ کی زندگی آپ کے اختیار میں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایک مطلب ہے خود مختاری کا، یہ بھی ایک لیول ہے. لیکن خود مختاری کے کئی تصورات ہو سکتے ہیں. ایک خود مختاری کا تصور یہ ہے کہ انسان جو ہے جیسے کانٹ وغیرہ کے، انسان جو ہے وہ ایک ایسی ہستی ہے
جس کی فطرت یہ جوہر یہ ہے کہ وہ اپنا مالک آپ ہے، یا اس کو اپنا مالک آپ ہونا چاہیے، یہ کانٹ کہتا ہے، اور اس کے جو بھی تقاضے ہیں ان پر عمل کرنا چاہیے، اور جو لوگ ایسا نہیں کرتے وہ خود مختار نہیں ہیں، اس کے معنی اس کا مطلب ہے اس کا خود مختاری کا ایک خاص تصور ہے، وہ اس معنی میں خود مختار ہو سکتا ہے کہ وہ منفی طور پہ آزاد ہے، مثبت طور پہ آزاد ہے، وہ جو چاہتا ہے وہ کر رہا ہے، لیکن ایک کانٹ یہ کہتا ہے کہ وہ اس کو جو چاہنا چاہیے وہ نہیں کر رہا، اور اس کو کیا چاہنا چاہیے، وہ بطور انسان اس کو یہ چاہنا چاہیے کہ وہ اپنا خود مالک بنے، کسی اور کے ملک میں اپنے آپ کو نہ سمجھے۔ تو یہ ایک خود مختاری کا ایک خاص تصور ہے جو کانٹ کے ہیں۔ اچھا، اب ان سارے تصورات کو ایک لحاظ سے ہم نے دیکھ لیا، میپ کر لیا ہے کم از کم عمومی طور پہ، تو اب دیکھتے ہیں اصل سوال کی طرف جاتے ہیں۔ تو اب جو ہے کم از کم ابتدائی جواب ہم دے سکتے ہیں اس سوال کا جو اٹھایا گیا ہے اس سارے تفصیل کے بعد۔ سوال یہ ہے کہ انسان خود مختار ہستی یا آزادی کے ذریعے بنتا ہے، آزادی کے ذریعے بنتا ہے، یا وہ خود مختار ہستی ہے فی نفس ہی، تو اس کا یہ جواب مثلاً اس پہ منحصر ہوگا کہ خود مختاری کا تصور لوگوں کا کیا ہے۔ مثلاً اگر کانٹ کو لیں تو کانٹ کا انسان جو ہے فی نفسی ہی خود مختار ہے، لیکن وہ خود مختار ہے بالقوہ، بالفعل نہیں ہے۔ بالفعل خود مختار ہونے کے لیے اس کو پہلے تو اس کا ادراک اور شعور ہونا چاہیے، صحیح، کہ وہ خود مختار ہے، اور اس کو یہ اختیار ہونا چاہیے، ادراک ہونا چاہیے کہ وہ کن معنوں میں خود مختار ہے۔ تو بالفعل جو ہے خود مختار ہونے کے لیے مثلا کانٹ کا اگر آپ نے تو آزادی اس کے لیے لازم ہے، دونوں مثبت بھی اور منفی بھی۔ منفی ان معنوں میں کہ اگر وہ اس کی شعور جو ہے دوسرے ادراکات نے مسخ کر دیا ہے تو وہ کبھی بھی خود مختار نہیں بن سکے گا، تو اس کے جو شعوری اور غیر شعوری طور پہ شعور پہ خود مختاری کی مخالف جو نظریات ہیں وہ یا تہذیبیں ہیں، انہوں نے اس کی شعور کو تشکیل دیا، اس سے آزاد ہونا پڑے گا، اس کو منفی آزادی، اور اس کو آزاد ہونا پڑے گا مطلب، اور اس کو مثبت آزادی چاہیے ہوگی، مثلاً یہ کہ اس کو وسائل چاہیے ہوں گے، اور آرزو ہو کہ میں اپنی خود مختاری کو بالقوہ سے بالفعل ڈالوں وغیرہ۔ تو ان معنوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ منفی آزادی اور مثبت آزادی کانٹ کے لیے جو ہے خود مختاری بالفعل خود مختاری کی شرائط ہیں، لیکن بالقوہ وہ خود مختار ہستی ہے، سمجھے۔ لیکن بہت سے ایسے
خود مختاری کے تصورات ہو سکتے ہیں جن میں خود مختاری جو ہے بنیادی طور پہ ایکول ہو جاتا ہے، مساوی ہو جاتا ہے مثبت آزادی کے. تو یہ آپ کے سوال کا جو ہے مختصر یہاں جواب ہے. تو اس پہ اگر کوئی اور سوال ہو تو انشاءاللہ اس کو، اور انشاءاللہ اگلے شمارے میں اسلامی انقلاب کے میں نے اس موضوع پہ یہ یعنی ایک لمبا مضمون لکھا ہے، وہ لکھ چکا ہوں وہ، اور ایک اور ڈاکٹر صاحب کا بھی مضمون ہے آزادی پہ، اگلے شمارے میں آئے گا. اور میرا مضمون خود مختاری پہ ہے، خاص طور پہ کانٹ کے تصور پہ. تو اس میں یہ سارے مسائل آئیں گے انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. وصلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین آمین یا رب العالمین.